دینی اور ایمانی بھائیوں، انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے اور دنیا کا شاید واحد مسافر ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا سفر کب اور کہاں ختم ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، مرنے کا وقت بھی طے ہے، مرنے کی جگہ بھی طے ہے۔ عام طور سے ہمارے دل میں، ہماری گفتگو میں اس کا ذکر تو ہوتا ہے کہ مرنے کا وقت طے ہے۔ دوستو، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما تدری نفس بأي أرض تموت، مرنے کی جگہ بھی طے ہے، مرنے کا وقت بھی طے ہے اور مرنے کی جگہ بھی طے ہے۔ یہ انسان دنیا میں مسافر ہے اور اس کا سفر، پہلا سفر مہینوں کا ہے، دوسرا سفر سالوں کا ہے، تیسرا سفر صدیوں کا ہے اور چوتھا سفر ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ ہم اور آپ، دنیا کا ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو اس کی سفر کی پہلی منزل بار بار یاد دلائی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں اس سفر کا سبق دائیں طرف مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اور بائیں طرف قبرستان ہے۔ انسان کی دوسری منزل سفر کی یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی سبق یہاں پڑھایا جاتا ہے اور جو پڑھایا جاتا ہے اس پر اس اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ آ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں، آسمانوں میں اڑتا ہو، دریاؤں میں تیرتا ہو، محلوں میں سوتا ہو، ٹھیلا لگاتا ہو یا کیلا بیچتا ہو، کپڑے قیمتی ہوں یا بے لباس ہو، ہر انسان کی سفر کی ابتدا ایک ہی طرح ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدْرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ انسانوں، تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہارے سفر کی ابتدا کب سے اور کہاں سے ہوئی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ایک بات دوران گفتگو مجھے یاد آئی، ذکر سننا، دین کی بات سننا مستقل ایک عبادت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن سے متعلق کوئی بات، سنت و شریعت کے کوئی پیغام جب سنایا جائے، بہت ساتھیوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی الگ سے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کیا نہ طریقہ ہے اور نہ یہ سنت کے مطابق عمل ہے، بلکہ دوسرے لفظ میں کہا جائے تو یہ سامنے والی بات اور جو پیغام ہے اسے ایک اعراض ہے، اس لیے یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بات احباب مستقل اپنی الگ سے ایک تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، معمول پورے کرتے رہتے ہیں۔ معمول پورے کرنے تو کنارے بیٹھ جائیں، تسبیح آپ کی پوری نہیں ہوئی تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس گفتگو میں شریک ہوں، آپ کہیں پیچھے بیٹھ جائیں، کنارے بیٹھ جائیں۔ یہ ایک مسئلہ مجھے یاد آیا اور یہ عام بات ہو گئی ہے
بعض آدمی تو سامنے بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے، یہ اعراض ہے۔ آج یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کب ہوئی، تمہیں یاد رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ تمہارے سفر کی ابتدا یخرج من بین الصلب والترائب الم نخلقکم من ماء مہین، ایک بار نہیں بار بار اور کئی بار اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ابتدا اس بے قدر پانی سے ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں من منی یمنا، من نطفہ، من ماء مہین، من ماء دافق، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ من منی یمنا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ حقیقت بیان کرتا ہے، من منی یمنا، من ماء مہین۔ مفسرین اردو میں بہت جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں وہ حقیقت ظاہر ہے۔ قرآن کا ترجمہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، صرف ترجمانی ہو سکتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ماء دافق، ماں اور باپ کے ملاپ سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو منی کا قطرہ پیشاب کے راستے سے، صلب والترائب باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے سینے سے نکلا، یہ تمہارے سفر کی ابتدا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ فرماتا ہے کہ سوچا کرو، غور کیا کرو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم ایک ذلیل، ناپاک، بے قدر پیشاب کے قطرے ہو؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اس پیشاب کے قطرے کو، اس منی کو، اس نطفے کو نطفے ہی کی شکل میں 40 دن تک ماں کے رحم میں فی قرار مکین، یوں نطفہ نطفے کی شکل میں 40 دن تک یوں ہی پڑا رہا، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس نطفے کو جو خون جمع ہوا بنا، پھر اسی کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، یہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خوبصورت بچہ جس کو گود میں لے کے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو اپنی چھاتی سے ہم لگاتے ہیں، الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن کا اگر یہ فرمان سامنے ہو، جو بچہ ہماری گود میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تیری شان کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا طاقتور ہے، تو کیسا حسین پیدا کرنے والا، احسن الخالقین ہے، احسن تقویم ہے۔ اس پیشاب کے قطرے کو جو ہمارا ہی قطرہ ہے، ہمارے گود میں وہ بچہ بول رہا ہے، کھیل رہا ہے، اس کو کیسی دونوں خوبصورت آنکھیں دے دی، کیسا خوبصورت لب و لہجہ پروردگار عالم نے دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، جب انسان کو اپنی حقیقت یاد رہتی ہے اور اپنی منزل یاد رہتی ہے کہ میں چلا کہاں سے تھا اور مجھے جانا کہاں ہے، یہ ماں کا پیٹ کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 7، 8، 9 وقت سے پہلے پیدائش ہو گئی تو 7، 8 مہینے میں، ایام دن پورے ہو گئے تو 9 مہینے میں، 9.5 مہینے میں، بہرحال سال نہیں گزرتا۔ پہلا سفر مہینوں کا،
ماں کے پیٹ میں مجھے آپ کو دنیا کے کسی بھی انسان کو فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں پروردگار عالم نے چاہا ڈھال دیا، جو تصویر چاہی بنا دی، جو صورت چاہی بنا دی، کالا گورا، پورا ادھورا، مخلقہ غیر مخلقہ، ادھورا پورا رب نے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے پیدا کر دیا۔ کچھ یاد بھی ہے تجھ کو، آیا تھا جب یہاں تو یادداری کی وقت زیادہ نہیں، تو کچھ یاد بھی ہے تجھ کو، آیا تھا جب یہاں تو روتا تھا آہ بھر کر، ہنستا تھا سب زمانہ۔ ہم ماں کے پیٹ سے صرف مہینوں کا سفر پورا کر کے اس دنیا میں آ گئے۔ ہم سب کے آقا، سب نبیوں کے امام السردار رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، کوئی 15 سال میں، کوئی 25 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال میں، کوئی 90 سال میں، لیکن پوری امت کی جب ایوریج اور اوسط عمر نکالی جائے گی تو 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ 15 سال پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور دنیا کی تمام حکومتوں نے کہا کہ 60 سال کے بعد آدمی ریٹائرڈ، بہت کوشش کی تو 62 کر دیا، یعنی اصل عمر ہماری جو ہے وہ 60 ہی ہے۔ اب ہمارا یہ دوسرا سفر جو ہے دنیا کا، یہ مہینوں میں نہیں برسوں میں گزر رہا ہے، شاید باید کوئی صدیاں پوری کرتا ہو۔ پہلا سفر مہینوں میں، دوسرا سفر سالوں میں، صدیوں میں نہیں، دوسرا سفر سالوں میں، اور اس کے بعد تیسرا سفر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس کو ہم قبرستان کہتے ہیں، جس کو ہم قبر کی منزل کہتے ہیں، اس کو قرآن فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس کے آگے ایک تیسرا مرحلہ ہے برزخ، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کی مدت کیا ہے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ 1500 سال پہلے جس کا وصال ہوا اس پر 15 صدیاں گزر گئیں، ہماری 10 نسلیں پہلے کی ان پر بھی 5 صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزری، جن کا انتقال 2000 سال پہلے پر ہوا ان کی 20 صدیاں گزر گئیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ تیسرا مرحلہ یہاں کا ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں برزخ کہا گیا ہے بھائیوں۔ اور چوتھا مرحلہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، چوتھا مرحلہ ہے جب ساری کائنات کو ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، قل ان الاولین والآخرین، اولین بھی جو دنیا میں پہلے آئے، جو بعد میں آئے، جو صدیوں پہلے آئے، ان سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے چوتھا اور آخری مرحلہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ جو دنیا کا پیٹ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، بس اسی میں ہمارا اختیار ہے، اور اختیار بھی ایسا ہے کہ ہم صرف مختار ہیں، مختار کل نہیں ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد نہ ہم مختار ہیں، مختار کل ہیں، نہ مجبور محض ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے 7 بار قسم کھایا ہے، اللہ آپ کی شان پر قربان، جل جلالہ جل شان، میرے رب نے 7 قسمیں کھائیں۔ والشمس وضحاها، میرے دوستو کبھی قرآن کو اس نظریے سے پڑھو، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پورے مالیگاؤں میں بڑے سے بڑے مسئلے پر
کسی کو آپ قسم کھلاتے ہوں گے کھاتا ہوگا تو 3 بار کھاتا ہوگا، 4 شہادات 4 بار کھا لیتا ہوگا، لیکن پیدا کرنے والا، ہمیں اس نطفے سے اتنی خوبصورت شکل دینے والا اور اس قدر دنیا کو مٹھی میں کر دینے والا کہ انسان شیر کو پنجرے میں بند کر دے، ازدہر سے کھیلنے لگے، دریاؤں سے موتی نکال لائے، تانبا اور دھات کو میٹل کو جمع کر کے فضاؤں میں اڑا دے، یہی انسان اس دنیا میں نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہ مختار ہے نہ مجبور ہے، نہ مختار ہے نہ مجبور ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھڑا تھا سامنے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو، کھڑا ہو گیا، ایک پیر اٹھا کر ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ایک پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہو؟ کھڑے؟ تمہیں اختیار ہے کہ 2 پر نہیں 1 پر کھڑے ہو سکتے ہو۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرا اٹھاؤ۔ اس نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا یہی ہے مختار اور یہی ہے مجبور۔ 1 اٹھا سکتے ہو مختار ہو، دونوں پیر اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو مجبور ہو۔ یہی دنیا ہے جس میں ہم مختار ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کوئی دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو کل خدا کی بارگاہ میں کہہ سکے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کام غلط تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز حرام تھی، یہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے 7 قسم کھا کر یہ فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو یہ نہ معلوم ہو کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو مارنا اور توڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی انسان کا قتل کرنا، کسی کی عزت لوٹنا، کون نہیں جانتا ہے یہ سب بدترین کام ہے۔ کون نہیں جانتا ہے دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جس کو نہ معلوم ہو وہ بھوکوں کو کھلانا عبادت ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا سعادت ہے، روتوں کو سینے سے لگانا یہ دل کی نرمی اور اخلاق کریمانہ کا ایک حصہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تمہارے دل میں نیکی آئی ہے، برائی سے نفرت ہوئی ہے، یہ بتاؤ تمہارا دل کیسا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تم نے اپنے قلب کو پاک کیا ہے، دل پر محنت کی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے مال و دولت، ریاضت اور عبادت اللہ رب العزت پر جلال کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ پہلے دل دکھاؤ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى۔ صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا اور امتحان دلوں کا ہوا، دلوں کا امتحان ہوا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ سجدے تو ہم نے زندگی بھر گزر گئے، بوڑھے ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اللہ کی قسم کبھی سجدہ میں خدا کے سامنے رکھا اور ایک سجدہ بھی خدا کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ہم جب سر رکھتے تو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بس 2 ہی درجے ہیں نماز کے، ایک یہ تھا
کہ تمہیں یہ مقام میسر ہو کہ تم نے دیکھا نہیں جنت کو، تم نے دیکھا نہیں دوزخ کو، تم نے دیکھا نہیں محشر کے منظر کو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات پر اتنا یقین ہوتا کہ گویا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب تم پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی، تمہیں اس درجے یقین ہو، اس درجے یقین ہو کہ ہاں میرا رب پاک ہے، میرا رب مہربان ہے، ربی الاعلی، میرا رب ماں کے پیٹ سے لے کے اب تک روزی وہی دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درجہ تمہیں نہیں حاصل ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پوری نماز گزر جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں نماز میں کبھی کیفیت نہیں آتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی، قرن اول میں تابعین کے بعد تک صدیوں جس جنازے پر چارپائی پر جنازہ جاتا تھا، واپسی میں اسی پر کوئی نہ کوئی بے ہوش لٹا کے لایا جاتا تھا، اور تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اسی چارپائی پر دوسرا جنازہ قبرستان سے گھر آتا تھا، تکفین و تجہیز اور تجہیز کے لیے لوگ قبرستان میں جا کر موت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، کسی نہ کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا۔ بھائیوں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس زبان کو جتنی چاہیں ذکر کے لیے استعمال کر لیں، اس قلب کو جتنا چاہیں اللہ کی محبت کے لیے خالی کر لیں، اس دولت کو جتنا چاہیں راہ خدا میں خرچ کر لیں۔ یہ اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ سامنے نہیں کھڑا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، برزخ کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آنکھوں پہ پردہ ہٹے گا، یہ آنکھیں جو آج نہیں دیکھ رہی ہیں، یہ عالم سکرات سے فرشتہ موت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کا ہر فرمان سچا ہے۔ جب قرآن کے الفاظ میں صاف صاف کہہ دیا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو جو بول رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر اس کو معلوم ہو کہ میرا موبائل سرویلانس پہ، میرا موبائل ریکارڈ ہو رہا ہے، حکومت کے اہلکار میرے فون کی کال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو گفتگو میں کتنی احتیاط کرے گا، کتنی احتیاط کرے گا، کتنا احتیاط کرے گا، حتی الامکان اس موبائل کو استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، جو تم بول رہے ہو، لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اسے لکھا نہیں جا رہا ہے، لکھا ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وہ نام اعمال جو سامنے ہوگا تب انسان کہے گا اس میں تو سب کچھ لکھا ہے، میں نے تو ہلکے سے گالی دی تھی وہ بھی لکھا ہے، ہلکے سے گالی دی تھی وہ بھی لکھا ہے، میں نے تو صرف 1 روپے کی بےایمانی کی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہے، میں نے تو کونیوں سے دھکا دیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہے، میں نے تو چھپے سے سبحان اللہ کہا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہے، میں نے تو نکال کر کے 54 میرے جیب میں تھی وہ میں نے کسی غریب کو دے دی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا،
ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ کوئی باپ اپنی اولاد کو بے وجہ گھر سے بے دخل کر دے گا؟ کوئی ماں اپنے اولاد سے بے وجہ ناراض ہو جائے گی؟ حتی الامکان باپ کوشش کرتا ہے میری اولاد راہ پہ آ جائے، جب یہ سمجھتا ہے کہ میری بدنامی کا یہ ذریعہ ہے اور میں بھی مصیبت میں آ جاؤں گا، تو اخبار سے نکال کے کہتا ہے میں نے آپ کر دیا، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائیوں، دنیا میں اختیار ہے، یہ اختیار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ہم دنیا کے ایسے مسافر ہیں جسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارا سفر کب اور کہاں پورا ہوگا۔ دوسری منزل اور جو تیسری منزل ہے برزخ اور قبر کی، وہاں کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اور آخری منزل جو محشر کی ہے، وہاں کی صورتحال تو بالکل ہی عجیب ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں جب سب پریشان ہوں گے، انبیاء میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی سفارش کیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو، تو میں اللہ کی حمد و ثنا ایسی کروں گا کہ اب تک کسی نے ایسی حمد و ثنا اللہ پاک کی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کا حکم ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پہ ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ چوتھا مرحلہ ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حساب کے لیے حکم ہوگا تو میرے نبی سب پر نگاہ ڈالیں گے، پوری امت کھڑی ہوگی، پوری امت کھڑی ہوگی۔ صدیق و فاروق تو محشر کے میدان میں دائیں بائیں روزے ہی سے ساتھ ہوں گے، صدیق و عمر بغل کھڑے ہوں گے، دائیں طرف صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا میں ہاتھ پکڑوں گا، ابو بکر میری امت میں کوئی ایسا نہیں جس کو سب سے پہلے پیش کر سکوں، سب سے پہلے میری دعوت کو تم نے قبول کیا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیش کریں گے تو ابو بکر زار سار بہت اور منت سماجت کریں گے، یا رسول اللہ میں نے تو زندگی بہت بعد کے مرحلے میں ایمان قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیں گے، صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس محشر کے میدان میں یوم تجادل کل نفس، اس محشر کے میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا عظیم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کریم پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا روح والا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں حاضری سے خوف کھا رہے ہو، اس محشر کی گھڑی ہمیں یاد نہ ہو، ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو۔ یہی ایک مرحلہ دنیا کا، کن فی الدنیا کأنک غریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا میں تم مسافر ہو، مسافر کی طرح رہو۔ فرمایا او عابر السبیل، یا راہی ہو، رہ گزر کی طرح رہو۔ ایک مسافر 8 دن 15 دن کے لیے کسی شہر میں جاتا ہے تو ہوٹل بھی لیتا ہے، کمرہ بھی لیتا ہے، مسجد بھی پوچھتا ہے، ہوٹل بھی معلوم کرتا ہے کہاں ملے گا۔ ایک مسافر وہ ہے جو ناسک سے سیدھا آگے دھلیا اور اندور جا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ دائیں بائیں کیا ہے۔ اگر راہی نہیں بن سکتے تو مسافر بن جاؤ، ہم اور آپ مسافر ہیں، خدا ہماری سفر کی منزلیں آسان کر دے۔ بہت مشکل ہے میرے دوستو، وہ منزل سب پہ آنی ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا۔
بالکل نہیں جانتا آج آئے گی کہ کل آئے گی، باپ کی پہلے آئے گی کہ بیٹے کی پہلے آئے گی، پوتے کی پہلے آئے گی کہ دادا کی پہلے آئے گی۔ ہم نے اور آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پہ رکھتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جس کو آخرت کی فکر نہ ہو پا رہی ہو، موت یاد نہ آتی ہو، اس کو مراقبہ موت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مراقبہ موت۔ کیا کرنا چاہیے؟ مراقبہ موت۔ مشائخ فرماتے مراقبہ موت یہ ہے کہ روزانہ کسی ایک وقت اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، آنکھ بند کر کے یہ تصور کیا کرو کہ میری روح میرے جسم سے نکل چکی ہے، میں مر گیا ہوں، میری بیوی کھڑے ہو کر رو رہی ہے، میری بیٹی بلک رہی ہے، میرے بچے چیخ رہے ہیں، میرا بوڑھا باپ میری موت کا غم برداشت نہیں کر پا رہا۔ اب میرے جنازے کو تخت پر لٹایا گیا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، میرے سلے ہوئے کپڑوں کو کاٹ کے نکالا جا رہا ہے، میں ننگا ہو گیا، میرے بیٹے مجھے غسل دے رہے، میرا بھائی مجھے نہلا رہا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کون سا صابن آج لگایا جا رہا ہے۔ تخت سے اٹھا کر کپڑے اتار کر ننگا کر کے اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، آگے میرا بیٹا ہے، ایک طرف میرا بھائی ہے، پیچھے میرے بھتیجے اور بھانجے میری جنازے کو اٹھا کر قبر میں لے گئے۔ شکریہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، 2 منٹ کے لیے روز وقت لگائیں، اللہ بڑے بڑے گناہوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے، بڑی بڑی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں جب انسان پر موت کا اور آخرت کا غم سوار ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے چھٹکارا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے، کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔